ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حج اور عمرہ کے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمانان شرکت کر رہے ہیں میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، صدر مفتی جامعہ نظامیہ حیدرآباد۔ آپ جو ہیں 100 سے زیادہ کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور www.ziaislamic.com کے آپ بانی بھی ہیں۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، جو حمد اور نعت کا نذرانہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ دونوں حضرات کا پروگرام فضائل حج میں شرکت کرنے کے لیے، جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ، بہت بہت استقبال ہے آپ لوگوں کا۔ اور سب سے پہلے پروگرام کے شروع میں، پروگرام کے آغاز میں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک پیارا سا کلام آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مبارک دیار حرم جانے والوں، مبارک دیار حرم جانے والوں، مدینہ بشوق اتم جانے والوں، بالطاف نازو نام جانے والوں، بالطاف نازو نام جانے والوں، فضا میں بفضل و کرم جانے والوں، مبارک ہو پرواز سوئے حرم ہے، مبارک ہو پرواز سوئے حرم ہے، سلامت ہو منزل بکوئے حرم ہے، مبارک قیام جہان خصوصی، زمین خاص اور آسمان خصوصی، مبارک ہو تم کو یہ شان خصوصی، خدا کے ہو تم مہمان خصوصی، مبارک طواف حرم طائروں کو، مبارک ہو فیضان حج حاجیوں کو، مبارک دیار حرم جانے والوں۔ بہت بہت شکریہ۔ تمنا ہے آنکھوں سے کعبے کو دیکھوں، تقاضا دل ہے کہ اطراف گھوموں، یہ ارمان ہے حجر اسود کو چوموں، صفا اور مروہ پہ جی بھر کے دوڑوں، کروں صاف رقت سے رو رو کے سینہ، کہ جانا یہاں سے ہے سوئے مدینہ، مبارک دیار
حرم جانے والوں مدینہ بشوق اتم جانے والوں مبارک دیار حرم جانے والوں مدینہ بشوق اتم جانے والوں. بہت خوب، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب اس خوبصورت کلام کو پیش کرنے کے لیے. اور مفتی صاحب آپ سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ حج اسلام کا 5واں اور آخری رکن ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مالی بھی ہے اور ساتھ میں بدنی بھی ہے. تو اس اسلام کے 5ویں رکن سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، یہ کیا پیغام دیتا ہے؟ جی مفتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین. اما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ناظرین گرامی قدر، حج ایک اہم ترین عبادت ہے، اسلام کا 5واں رکن ہے، اور اس مبارک عبادت کا دنیاوی اعتبار سے بھی بے انتہا نفع ہے اور اخروی اعتبار سے بھی بے پایاں اجر و ثواب ہے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا: الحج اشہر معلومات، حج کے چند مقررہ مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، تو جو ان مبارک مہینوں میں احرام کے ذریعے اپنے اوپر حج کو فرض کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو وہ حج میں کوئی بےہودہ کام نہ کرے، کوئی لغو گفتگو نہ کرے، اور گناہ اور فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرے، اور جھگڑا لڑائی یہ بھی نہ کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم جو بندے کو حج کرنے کے سلسلے میں دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تم نے احرام باندھ لیا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے یہ بعد میں پیش نظر رکھنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے اس کو پہلے پیش نظر رکھنا ہے. کہ جن چیزوں میں عام طور پر انسان مبتلا ہو سکتا تھا اللہ نے ان پر ہی پابندی لگا دی. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ رفث یعنی جنسی خواہشات کو بھڑکانے والے کوئی کام نہ کرو، جنسی جذبات کو، شہوانی خواہشات کو برانگیختہ کرنے والے جملے نہ بولو، اور کسی بھی قسم کا خلاف شرع کام نہ کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا کوئی رویہ روا نہ رکھو، بلکہ انتہائی الفت کے ساتھ سفر کرو، اور اپنی زبان کو، اپنے اعضاء کو کنٹرول میں رکھو، اور اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے سچے جذبے کے ساتھ آگے بڑھو. تو پیغام کے سلسلے میں آپ نے پوچھا حج سے کیا ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کیا سیکھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو یہ سیکھتے ہیں کہ احرام کے ساتھ ہی بندہ اپنے آپ کو اس بات کی طرف آمادہ کرتا ہے کہ میری اپنی کوئی خواہش، میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، جو بھی میرے مولا کی مرضی ہے اسی پر میں گامزن رہوں گا. کیونکہ یہ ایک لباس حج کرنے والوں کو احرام کی شکل میں جو دیا گیا ہے، یہ بہت بڑا سبق ہے بندے کے لیے کہ اے بندے ذرا دیکھ، تو اس حالت سے پہلے جو چاہے لباس پہن سکتا تھا، جسم کے اندر تکبر اور غرور کو پیدا نہ کر کے اپنے بدن کو ڈھانکنے والا، غیروں کے مشابہت سے بچنے والا، حیا کے تقاضوں کو پورا کرنے والا کوئی بھی لباس تو پہن سکتا ہے، لیکن احرام کا یہ لباس تیرے لیے رکھا گیا ہے
جو سلا ہوا نہیں ہے، بے سلی ہوئی چادریں ہیں. یہ تجھے اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ اب تک سلا ہوا لباس پہنتا تھا، بے سلا ہوا لباس اپنے اختیار سے پہن رہا ہے. ایک دن آئے گا کہ تیرا اختیار نہیں چلے گا بندے، بلکہ تیری آنکھ بند ہوگی تو تیرے بدن کا سلا ہوا لباس اتارا جائے گا اور تجھے نہلایا جائے گا، پھر اسی طرح بے سلی ہوئی چادروں میں تجھے لپیٹا جائے گا. تو یہ احرام کا لباس آخرت کے لباس کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے، اور یہ سفر آخرت کا تصور دلاتا ہے. اب تم اپنے اختیار سے جا رہے ہو، بے اختیار نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں آخرت کے سفر کی طرف چل پڑنا ہے. اس لیے اس مبارک لباس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو پیش نظر رکھو. اور تم یہاں جو چاہے نہیں کھا سکتے، پابندیاں ہیں کھانے میں بھی اور پابندیاں ہیں استعمال کرنے کی چیزوں میں بھی. لہٰذا یہ پابندیاں تمہیں سبق سکھاتی ہے کہ تمہارا دل دنیا کے معاملات میں الجھ کر نہ رہے، بلکہ دل میں خدا کی یاد بسی ہوئی رہے. اور پھر اس میں پہلا سبق اس کے ساتھ یہ ہوا. تو دوسرا اب سن لیجیے کہ لبیک اللہم لبیک جو پڑھا جا رہا ہے، یہ احساس دلاتا ہے کہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ اپنے رب کے دربار میں کیسے پیش کرے. میں حاضر ہوں میرے پروردگار تیرے دربار میں حاضر ہوں. تو گویا کہ بندہ اپنے آپ کو ایک پاک پروردگار کے دربار میں حاضر کر چکا ہے. تو یہ حاضری فقط ان مخصوص دنوں کے حد تک نہ رہے، بلکہ ہر وقت وہ اپنے آپ کو اپنے قلب کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ کرنے والا بنائے. مزید انشاءاللہ ہم عرض کریں گے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور مفتی صاحب جو عازمین حج ہیں وہ عرفات کے دن ان کو کیا کیا انعامات ملتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے ابھی تو میں عرض کر رہا تھا کہ احرام کے ساتھ ہی ہمیں اپنے پروردگار کی طرف متوجہ کر دیا گیا ہے کہ اس مبارک سفر میں ہمارا دل اللہ کی طرف مائل ہے، اور ہر وقت ہمیں یہی پیش نظر رکھنا ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم کو اس پروردگار کو منانا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں رزق عطا کیا، جس کے رزق سے ہم اپنی خوراک حاصل کر رہے ہیں، جس کی دی ہوئی نعمتوں سے ہم متمتع ہو رہے ہیں. اب اس تصور کے ساتھ بندہ پہنچتا ہے، وہاں جا کر مناسک ادا کرتا ہے. آپ عرفات کے دن کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو عرض کرتا ہوں کہ اس میں انعامات کی برسات ہوتی ہے حجاج کرام پر جب وہ وقوف عرفات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ حج کا اہم رکن ہے عرفات کا وقوف، اور یہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے. تو 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں سارے حجاج پہنچ چکے ہیں. دنیا بھر کے حجاج جہاں جہاں سے بھی حج کے لیے جاتے. اب چونکہ پابندیوں کی وجہ سے اس سال یعنی 1442 ہجری، اب اس مبارک سال جو بھی سعادت مندوں کو موقع مل رہا ہے 2021 عیسوی میں، یہ حضرات تو ملک کے عرب ہی میں رہنے والے ہیں، دیگر ممالک کے رہنے والے جو وہاں سکونت پذیر ہیں ان کے لیے عموماً اجازت ہے، اور خصوصی طور پر کہیں سے آنے کی اجازت ہے. لیکن جو پہنچ چکے ہوتے ہیں وہ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ لباس ایک ہی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور سب کی زبان پر ایک ہی ورد جاری ہے کہ ہے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نعمتوں کی برسات فرماتا ہے، اور اللہ فرشتوں کے سامنے بطور فخر فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرے ان بندوں کو دیکھو، انظروا الی عبادی، اے میرے فرشتوں میرے ان بندوں کو دیکھو، اتونی شعثا غبرا واجین من کل فج عمیق، یہ دور دراز مقام سے میری بارگاہ میں آئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پر گرد و غبار ہے، اور سب لبیک کی صدائیں بلند کیے ہوئے ہیں. میرے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے کس طرح سے ہاتھ پھیلا کر میری بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں، کس طرح سے یہ اپنے آپ کو میری طرف متوجہ کر چکے ہیں، ہر خیال غیر کو دل سے نکال کر میرے خیال کو دل میں بسا کر کیسے مجھے پکار رہے ہیں. میرے حبیب پاک کی اداؤں کو اپناتے ہوئے، میرے حبیب کا دیا ہوا لباس پہن کر، میرے حبیب پاک کے حکم کی تعمیل میں، میرے ارشاد کی عمل آوری میں یہ آ چکے ہیں یہاں، اور پھر یہ مجھے منانے کے لیے رو رہے ہیں. جی مفتی صاحب سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی
سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. بریک کے بعد آپ دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. اور جی مفتی صاحب بات تو پوری نہیں ہو پائی تھی, کیا فرمائیں گے؟ جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عرفات کے میدان میں جی اللہ رب العزت اپنے ان بندوں پر جو وقوف عرفات کی سعادت حاصل کر رہے ہیں بے شمار انعامات فرماتا ہے. انہی انعامات کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ اچانک بریک آ گیا. تو اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں, میرے ان بندوں کو دیکھو جو دور دراز سے لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے میرے دربار میں آئے ہیں. بال بکھرے ہوئے ہیں, جسم پر گرد و غبار ہے. اے میرے فرشتوں, میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں اپنی بخشش اور مغفرت سے نواز دیا ہے. ان کے تمام گناہوں کو میں معاف کر چکا ہوں. ان کے سیاہ کارناموں کو میں نے درگزر فرما دیا. اللہ رب العزت کا یہ لطف و کرم دیکھ کر, اللہ پاک کا یہ انعام و اکرام دیکھ کر, اللہ کی یہ عنایت و مہربانی دیکھ کر فرشتے عرض کرتے ہیں بار الہ, ان میں بعض وہ بندے بھی تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں گناہوں میں گزاری. ان میں بعض بندے وہ بھی ہیں جنہوں نے گناہوں کی زندگی بسر کی اور اپنے علاقوں میں گناہوں کے اعتبار سے ان کا چرچا تھا. ایسی بندیاں بھی ہیں جو اچھے اعمال نہیں کیا کرتی تھیں, کیا آج وہ بھی معاف کر دی گئیں؟ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے ہاں میں نے انہیں بھی اپنے عفو و درگزر سے نواز دیا ہے, بخشش و مغفرت سے مالا مال فرما دیا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ رب کریم کی کیسی کیسی رحمتیں ہوتی ہے, کیسی کیسی نوازشیں ہوتی ہے. یہ مبارک دن کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں عرض کی ہے, پھر مزید اگر موقع ملے تو اور عرض کرتا جاؤں گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. آئیے ناظرین پروگرام میں کالر کو شامل کرتے دیکھتے ہیں ہمارے پہلے کالر کہاں سے, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کرناٹک روٹی سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. ٹی وی کی جی آواز بند کر دیجیے, سوال کیجیے اپنا. مولانا کا پروگرام بہت اچھا بھی ہمارے, اللہ کا شکر ہے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, بہت اچھا لگا. سوال کیجیے. جی مفتی صاحب کی بات بہت پسند ہے ہمارے کو. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مولانا کی بات ہمارے کو بہت پسند آ گئی. ٹی وی پہ ہم آپ سے مبارکباد دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جی مولانا کی اور چند باتیں پوچھ تو مولانا سے نہیں, جی اس کے تعلق سے تھوڑا سا ہمارے اطلاع کر دے. جی ہم تو جانے کی طاقت رکھ رہے, اللہ تعالیٰ ہمارے اسباب پیدا کرے. ہماری یہی دعا ہے, مولانا سے دعا کر رہے ہم ہمارے اسباب پیدا کریں گے. ٹھیک, کچھ تعلق سے بات. جی سوال کیا آپ کا؟ سوال بتا دیجیے. دعا انشاءاللہ, دعا کے لیے بولتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میرٹھ. سوال کیجیے. یہ سوال ہے ہمارا. جی یہ ہمارا کام چلتا ہے, بالکل دقت آ رہی ہے. سوال کیا آپ کا؟ یہ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی مفتی صاحب وہاں پر کون کون سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر دعا جو ہے قبول ہوتی ہے, وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے. جی جی ضرور ضرور. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی کا اپنے کلام مجید میں ارشاد ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى.
اور تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی نماز کا مقام بنا لو، جی اس کو نماز گاہ بنا لو۔ جی تو اللہ رب العزت نے جن مقامات کو مشرف فرمایا ہے، ویسے تو سارے مقامات ہی وہاں کے برکتوں رحمتوں والے ہیں، تبھی تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی، اس لیے کہ اس شہر مکہ میں اے حبیب آپ جلوہ فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم۔ تو پورا شہری امن والا ہے، پورا شہری برکتوں والا ہے، پورا شہری رحمتوں والا ہے، لیکن اس میں خاص طور پر ارشاد ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ شریف کو، حرمت والے گھر کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا۔ تو پھر مکہ مکرمہ ویسے شان والا ہے، اس میں پھر کعبۃ اللہ شریف اور عظمتوں والا ہے، اللہ کا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، برکتوں والا ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدی للعالمین، تمام عالموں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا۔ تو مکہ شان والا، اس میں خانہ کعبہ عظمتوں والا، پھر خانہ کعبہ کے پاس جو مقام ابراہیم ہے وہ بھی وہ عظمتوں والا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے مکے میں کہیں بھی دعا کی جائے انشاءاللہ قبول ہوگی، اور زیادہ قبولیت کا مقام بیت اللہ شریف ہے، اندرون خانہ کعبہ ہے، پھر حتیم کعبہ شریف ہے۔ کعبہ بیت اللہ شریف ہی کا وہ اندرونی حصہ تھا لیکن تعمیر سے رہ گیا، لہٰذا وہ جو حتیم شریف والا حصہ ہے جس طرف میزاب رحمت ہے، وہ بھی قبولیت دعا کے مقامات میں سے نہایت اونچا مقام۔ پھر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے جو دعائیں کی جاتی ہے مطاف میں وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ پھر ملتزم سے چمٹ کر جب دعائیں کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ پاک شرف قبولیت سے نوازتا ہے، یعنی کعبۃ اللہ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے بیچ کا جو حصہ ہے ملتزم، جہاں سے حجاج اپنا سینہ لگا دیتے ہیں، اپنا رخسار لگا دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں، چمٹ کر دعائیں کرتے ہیں، تو یہ بھی مقام ہے۔ اور حجر اسود کو جب چومتے ہیں تب بھی دعا قبول ہوتی ہے، حجر اسود کے بوسے کے موقع پر۔ پھر مقام ابراہیم جہاں نماز پڑھتے اس کے سامنے کھڑے ہو کر بیٹھ کر جیسا مقابلے دعائیں کرتے وہ بھی دعائیں شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہیں۔ صفا مروہ کی سعی کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہے، صفا اور مروہ پہاڑیوں پر قبول ہوتی ہے، مینا کی وادی میں دعائیں قبول ہوتی ہے، عرفات کے میدان میں دعائیں قبول ہوتی ہے، مزدلفہ میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ یہ قبولیت کے مقامات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں بھی موقع دے، اور جو جو دل میں تمنا اور تڑپ رکھتے ہیں ان کے حق میں بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جلد سے جلد اسباب مہیا فرما اور یہ رکاوٹیں دور فرما، اور تمام کے تمام لوگوں کو حج بیت اللہ اور زیارت روضہ مقدسہ اور عمرے کی سعادتوں سے مالا مال فرما۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ سر، آپ کیسے سے کر رہے ہیں؟ جی سوال پوچھے۔ سر دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، گھر میں بہت دقتیں آ رہی ہیں، بس دعا کے لیے کہہ رہے ہیں سر ہم۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فضائل ہے، ماشاء اللہ بہت بڑھیا پروگرام ہے آپ لوگوں کا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کی بہت ہمت افزائی ہو رہی ہے۔ جی جی حضور کی شان میں ایک نعت اور آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی، سوال کیا آپ کا؟ حج کے معنی اور مفہوم کیا ہے مفتی صاحب ذرا بتائیے۔ ٹھیک، مفتی صاحب جواب دے چکے، وقت رہا تو انشاءاللہ ضرور آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، نعت کی بھی فرمائش آئی ہے تو میں چاہوں گا کہ نعت کے 3 اشعار آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ جی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب۔ نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے، میرا نبی وہی ہے، دامن میں آمنہ کے
جو نور بن کے آیا وہ نور دو جہاں کے ذروں میں جگمگا دامن میں آمنہ کے جو نور بن کے آیا وہ نور دو جہاں کے ذروں میں جگمگایا. طیب صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے، میں انشاءاللہ پھر آپ کو شامل کروں گا پروگرام میں، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج. فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام فضائل حج. اور جی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب نعت کی بھی فرمائش آئی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے 3 اشعار نعت کے پیش کریں. جی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، وہ شخص بھی بڑا ہے تقدیر بھی بڑی ہے، وہ شخص بھی بڑا ہے تقدیر بھی بڑی ہے. عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، آقائے دو جہاں کی کیا بندہ پروری 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 ہے، یہ کائنات ان کے صدقے میں پل رہی ہے، یہ کائنات ان کے صدقے میں پل رہی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے، دولت سے آدمی کی قسمت نہیں سنورتی، 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 آقا جسے نوازے قسمت کا وہ دھنی کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت بہت آقا جسے نوازے قسمت کا وہ دھنی ہے، عشق نبی کی دولت جس کو خدا نے دی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. اور ناظرین آئیے ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہمیں کرناٹک شموگا سے. جی سوال پوچھیے اپنا. ایک نعت کی جی اور کوئی سوال آپ کا؟ فرمائش ہے اور حج کے جی بارے میں حج کے فرائض. جی بہت بہت شکریہ. جی الہی میں دعا مانگتی ہوں، وہ ایک دعا کس؟ ٹھیک ہے.
بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کرناٹکا سے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ حج کے فرائض کیا ہیں؟ بہن نے سوال کیا ہے کرناٹکا سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآلہ وصحبہ اجمعین. حج کے فرائض سے متعلق بہن کا سوال تھا، تو یہ اس کا مختصر سے جواب یہ ہے کہ 3 فرائض ہے حج میں. جی ایک تو یہ کہ احرام باندھنا حج کی نیت سے، یعنی حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لینے سے احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہے. احرام 2 بے سلی ہوئی چادروں کے پہننے کا نام نہیں ہے، دراصل وہ چادریں تو لباس احرام ہے. نیت کر کے جو لبیک پڑھتے ہیں یہ احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہے، یہ ایک فرض ہے. دوسرا فرض ہے عرفات کا وقوف جو 9 ذی الحجہ کو کیا جاتا ہے. اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت، خانہ کعبہ شریف کا طواف. یہ 3 فرائض ہیں، لیکن محض فرائض سے حج نہیں ہوتا، بلکہ واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں. مکمل اس کا ایک طریقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے بتلایا اور ارشاد فرمایا خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابہ تم نے مجھے حج کرتے دیکھا ہے، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھو اور اسی کی امت کو تبلیغ کرو. تو چنانچہ نبی پاک علیہ السلام کے مکمل طریقے سے حج کا جو ہمیں ڈھنگ اور سلیقہ ملتا ہے وہ مکمل مناسک کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے حج کی سعادتیں تمام اہل اسلام کو عطا فرمائے، ہم گناہ گاروں کو بھی اس شرف سے مشرف فرمائے جو بار بار جا چکے ہیں، مزید عطا فرمائے، اور جو کبھی نہیں گئے ان کے بھی نصیب میں اللہ یہ مقدس دن رکھے تاکہ وہ بھی بیت اللہ شریف کا طواف کر سکیں اور مناسک ادا کر سکیں. نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے لیے گنبد خضرا شریف حاضر ہو سکے. جی آمین. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں تمل ناڈو سے کشن گیری سے بات کرتا ہوں صاحب. جی سوال پوچھیے اپنا. ایام حج کے دن میں ایک عورت لبیک لا شریک لبیک پڑھ سکتی ہے کیا؟ حج کو نہیں جانے کے اپنے گھر پر پڑھ سکتی ہے کیا؟ ایام حج میں نا؟ ہاں جی حج کے دوران. جی حج کے دوران اگر حج پہ نہیں جا پائی تو گھر پہ پڑھ سکتی نہیں پڑھ سکتی، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں. ہاں جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے تمل ناڈو سے. جی مفتی صاحب کیا جواب فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے بہن، یہ جو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک وظیفہ اور ورد ہے، یہ حج میں بھی احرام کی حالت میں پڑھا جاتا ہے، اور عمرے میں احرام باندھنے کے بعد سے خانہ کعبہ کا طواف شروع کرنے تک پڑھتے رہتے ہیں. اور حج میں بھی حج کے پورے دنوں میں نہیں پڑھا جاتا، بلکہ حج کا احرام باندھنے کے بعد سے لے کر جب 10 تاریخ کو مینا میں کنکریاں مارنے کے لیے آتے ہیں اس وقت تک پڑھتے رہتے ہیں. باقی اس کے بعد پھر دیگر وظائف اور اذکار اور رات پڑھے جاتے ہیں. تو یہ جو لبیک احرام کی حالت میں پڑھا جانے والا ذکر ہے یہ خاص احرام کی پابندیوں کے ساتھ ساتھ یہ ذکر کو دیا گیا ہے. لیکن اگر یہاں بھی کوئی ان دنوں میں پڑھنا چاہتی ہے تو منع تو نہیں ہے، مگر یہ مقرر کیا گیا ہے اس عبادت کے ساتھ. اس وجہ سے اس کا خاص جو ثواب ہے اس عبادت کے ساتھ اس حالت کے ساتھ وابستہ رکھا گیا. دیکھیے الفاظ ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہہ کر آپ پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو، مگر یہاں ایک خاص نقطہ میں عرض کرتا ہوں. اگر اپنے مقام پر بھی کوئی نیت کر کے لبیک پڑھ لیا، اپنے مقام پر اگر نیت شامل کر کے پڑھ لیے تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہے. اور احرام کی پابندیاں کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ احرام میں آ گئے تو بیت اللہ شریف پہنچ کر طواف کریں گے، حج کریں گے، تب تک آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں لازم رہے گی. اس لیے یہ وظیفہ عام وظیفوں جیسا نہیں ہے. اگر کسی نے نیت کرنے کے بعد پڑھ لیا تو احرام کی پابندیاں اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے. اس لیے بغیر کسی نیت کیے کہ یوں ہی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عمرے کی نیت شامل کر کے اگر آپ اس کے ساتھ پڑھ لیے یا حج کی نیت کر کے اس کے ساتھ پڑھ لیے تو پھر احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہے.
اور احرام کی پابندیوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ حج نہیں کریں گے آپ کے اوپر پابندیاں لازم رہتی ہے، اس لیے اس کا دھیان اور خیال رکھنا چاہیے. اس لیے ہمارے تمام علماء، فقہاء، محدثین نے اس کو حج کے حوالے ہی سے بیان کیا ہے. عام حالتوں کا یہ ذکر نہیں ہے. عام حالتوں میں درود پاک پڑھیے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھیے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ذکر کی ہمیں باتیں بتلائی گئی ہے اس کے مطابق ذکر کریں. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کیا حیدرآباد سے بول رہا ہوں. جی سوال پوچھیے اپنا. جی قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ یہ سوال تھا مفتی صاحب سے. قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ جی جی بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ قربانی جو ہے خوشحال اور صاحب استطاعت جو ہے اس پر واجب ہے. حدیث مبارک میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں: من وجد ساعتا ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. جو وسعت اور کشادگی پائے اور قربانی نہ دے تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وسعت رکھنے والوں پر قربانی کو واجب قرار دیا ہے. اب وسعت اور کشادگی کا مطلب کیا ہے؟ جیسا نصاب زکوٰۃ کا بتلایا گیا ہے جی کہ نصاب کے لحاظ سے سونا یا چاندی ہو یا نقد رقم ہو نصاب کو پہنچتی ہو اور سال اس پر گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. قربانی کے سلسلے میں سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ قربانی کے دنوں میں بھی کوئی نصاب کا مالک ہو گیا پھر وہ قربانی نہیں دیا تو گناہ گار ہوگا. تو نصاب کے لیے جو تفصیل زکوٰۃ میں ہے اس میں بھی ویسا ہی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے، اور پھر زکوٰۃ کا نصاب سونا، چاندی یا نقد رقم یا مال تجارت کی شکل میں ہونا ضروری ہے. اس میں انسان کی ضروریات سے زیادہ اگر اس کے پاس چیزیں ہیں یا ضرورت سے زیادہ مکانات ہیں یا ضرورت سے زیادہ برتنے کی چیزیں ہیں جو اس کی بنیادی حاجتوں کے علاوہ ہے لیکن وہ نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے. تو بہرحال کشادگی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرنے والے لوگ جو نصاب کی مقدار کے مالک ہے قربانی ان پر لازم ہے کہ وہ دیں، اور یوں بھی اگر کوئی قربانی واجب نہ ہونے پر بھی دیتے ہیں تو ثواب ضرور ان کو ملے گا، ثواب ضرور وہ پائیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں صاحب بیکانیر راجستھان. جی سوال پوچھیے اپنا. ہاں سوال یہ میرا ایک تو ساتھ اچھی پڑھ کے سناؤ صاحب. سوال کہ اگر آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی ہے، معذرت چاہوں گا. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نسیم عادل دلی سے. جی سوال پوچھیے. میں کہہ رہا تھا کہ حج اور عمرہ میں جو لوگ طواف کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر لوگ کرتے ہیں اور یہاں باہر دونوں جگہ کیا جاتا ہے یا الگ الگ؟ دوسرا سوال یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 23 سالہ زندگی مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں جی اس جگہ پہ آج کیا ہے؟ ٹھیک. ان کا جو گھر وغیرہ ہے وہ وہاں پہ آج کیا ہے؟ کوئی مسجد ہے کیا ہے؟ اس سب کے بارے میں ذرا تو جانکاری دے دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ٹھیک دہلی سے کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ طواف خانہ کعبہ کا خواہ وہ حج کا ہو یا عمرے کا ہو اس میں حجر اسود سے شروع کرنا ہے اور حجر اسود پر آئیں گے تو ایک شوط ہوگا، ایک راؤنڈ. ایسے 7 اشواط ہیں جس کے مکمل ہونے پر ایک طواف مکمل قرار پاتا ہے. تو مطلب یہ کہ حج کا طواف ہو یا عمرے کا طواف ہو، طواف کے 7 پھیرے ہیں
حجر اسود سے آپ شروع کیے, پھر حجر اسود پر آئے تو ایک پھیرا ہوا, ایسے 7 پھیرے جب مکمل ہوتے ہیں تو اس کو ایک طواف کہتے ہیں. تو عمرے کا طواف احرام کی حالت میں ہوتا ہے. حج کا طواف البتہ احرام کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے, احرام کے بعد بھی ہو سکتا ہے. وہ کیسے کہ اگر 10 تاریخ کو کنکریاں مار کر, قربانی دے کر سر کے بال مڈا دیں تو احرام اتر جائے گا. اب اس وقت طواف کو جا رہے ہیں آپ, جبکہ یہ 3 کام کر چکے ہیں, تو پھر نارمل لباس میں آپ کا طواف ہوگا حج کا, اور عمرے کا احرام کی حالت میں ہوگا. البتہ حج کا طواف کرنے کے لیے آپ 10 تاریخ کو جا رہے ہیں, آپ صرف کنکریاں مارے ہیں, قربانی اگر ابھی آپ کی نہیں ہوئی ہے تو آپ ابھی احرام ہی میں رہیں گے, لہٰذا اس احرام میں آپ خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں. تو حج کا طواف احرام کے اندر بھی ہو سکتا ہے, اگر یہ 3 کام ہو گئے تو احرام اتار کر نارمل لباس پہن کر بھی ہو سکتا ہے, لیکن عمرے کا طواف احرام کی حالت ہی میں ہوتا ہے, احرام کے لباس ہی میں ہوتا ہے. اب رہا یہ کہ نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جو 53 برس گزارے, نبی کریم علیہ السلام نے 53 سال مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا, اور مدینہ منورہ میں 10 سال آپ کا قیام رہا. یہ 63 برس آپ کا قیام رہا اس دنیا کے اندر. تو وہ 53 برس قیام جہاں آپ فرمائے تھے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہے یہاں آج اس وقت. تو حضور علیہ السلام کی ولادت کا جو مقام ہے آج مکہ مکرمہ میں, وہاں ایک لائبریری ہے, مکتبہ ہے, اس کو انہوں نے لائبریری بنا کر محفوظ کر دیا ہے. کتب رکھی ہوئی ہے اس کے اندر, مختلف عنوانات اور موضوعات کے تحت قرآن سنت سے متعلقہ لٹریچر ہے. تو لہٰذا مکتبہ ہے وہاں جہاں نبی کریم علیہ السلام کا قیام رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے مقام کو مکتبے کی شکل میں محفوظ کیا گیا ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور مدینہ منورہ میں جو رسول مکرم علیہ السلام کا حجر مبارکہ ہے, اسی میں حضور پاک کا مزار مبارک ہے, اسی میں روضہ اطہر ہے, گنبد خضرا جو ہے وہی ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. ہلو. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ چھندواڑہ مدھیہ پردیش سے. جی سوال پوچھیے اپنا. مفتی صاحب کو السلام علیکم, اور ڈاکٹر پاشا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی پسند کی ایک بات سنائے ڈاکٹر پاشا صاحب سے. اور میرا ایک سوال ہے جی کہ آب زمزم کے متعلق مفتی صاحب کچھ روشنی ڈالیں, اور اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے چھندواڑہ مدھیہ پردیش سے. جی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب, نعت کی فرمائش آئی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے نعت کے 3 اشعار پیش کریں ہمارے ناظرین کے لیے. کملی والے آقا سے رابطہ ضروری ہے, کملی والے آقا سے رابطہ ضروری ہے, وقت کے اندھیروں میں ایک دیا ضروری ہے, وقت کے اندھیروں میں ایک دیا ضروری ہے. چاہتا ہے جو نہ سرخرو زمانے میں, چاہتا ہے جو نہ سرخرو زمانے میں, چاہتا ہے جو نہ سرخرو زمانے میں, دامن نبی اس کو تھامنا ضروری ہے, دامن نبی
اس کو تھامنا ضروری ہے، کملی والے آقا سے رابطہ ضروری ہے، جس کو جو بھی دینا ہو دیکھ کر ہی دیتے ہیں، جس کو جو بھی دینا ہو دیکھ کر ہی دیتے ہیں، جس کو جو بھی دینا ہو دیکھ کر ہی دیتے ہیں، جس کو جو بھی دینا ہو دیکھ کر ہی دیتے ہیں، جانتے ہیں سب آقا کس کو کیا ضرورت کیا بات، بہت خوب. جانتے ہیں سب آقا کس کو کیا بہت خوب. ضروری ہے، کملی والے آقا سے رابطہ ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب. اور مفتی صاحب، مدھیہ پردیش سے ایک سوال آیا تھا کہ آب زمزم کے بارے میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی شروعات کب سے ہوئی. مختصر جواب چاہوں گا مفتی صاحب. جی، مختصر یہ کہ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا لٹا کر پانی کی تلاش میں صفا مروہ کی چکر لگا رہی تھی، تو اللہ نے 7واں جب ان کا پھیرا مروہ پر مکمل ہوا تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تشنگی کو بجھانے کے لیے وہاں پانی پیدا فرمایا. اب ایک روایت میں بخاری شریف کے کہ جبریل علیہ السلام آئے، ان کے بازو جب انہوں نے مارے پر تب پانی پیدا ہوا، اور تفسیر روح البیان شریف میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑی، ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے وہاں پانی پیدا ہوا، چشمہ اللہ نے جاری کیا، اور وہ زمزم شریف کا چشمہ ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے ہے جس کی خاطر وہ پیا جائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے یا جبریل علیہ السلام کے پر مارنے سے پانی برآمد ہوا، جو ساری امت کو فیضیاب کر رہا ہے، صبح قیامت تک فیضیاب کرتا جائے گا. جی، بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کی خدمت میں حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا. آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راج پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.